آزاد کشمیر الیکشنز کے حوالے سے ہارون صاحب ہم بات کریں گے. بلاول بھٹو تو چلے گئے ہارون صاحب, کھلا میدان چھوڑ کے کے لیے. بلاول بھٹو چلے گئے. اب اسی سے اندر وہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ کشمیر میں وہی ہوگا جو ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے اسی کے لیے کشمیر. اب اس میں کوئی ایمبیگوٹی رہی نہیں ہے کہ آسانی سے وہ اکثریت حاصل کر لے گی پی ٹی آئی. عارف بہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون صاحب اچھا, عارف بہار صاحب سے بات بہت شکریہ. عارف بہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت وہاں پر کس کی کیا پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی سخت مقابلہ دے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ مریم صاحبہ کے وہاں پہنچنے کے بعد خاصا کڑا امتحان دیکھنے کو ملے گا وہاں پہ؟ جی, آزاد کشمیر کی جو تاریخ ہے اس کا یہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا یہ اس لحاظ سے منفرد الیکشن ہے کہ ہمیشہ سے پارٹنرشپ رہی ہے دو جماعتوں کی. یہاں پہلے مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی تھی, اور جب نون لیگ ایمرج ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہمیشہ سے رہا ہے. یہ پہلا الیکشن ہے جس میں ایک تیسرا کھلاڑی پی ٹی آئی کی صورت میں آیا ہے. گزشتہ الیکشن میں بھی پی ٹی آئی تھی, لیکن اس قوت کے ساتھ نہیں تھی اور اس اسٹائل اور اس انداز کے ساتھ نہیں تھی کہ مرکز میں اس وقت ان کی حکومت ہے. تو یہ ایک بالکل نئی ڈائمنشن ہے آزاد کشمیر کے انتخابات کی, اور یہی وہ ریئلٹی ہے, یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیشہ سے آزاد کشمیر کی سیاست میں پریویل کرتی چلی آئی ہے. اگر آپ ماضی کا دھرنے کی عارف بہار صاحب دھمکی دی ہے مریم نے, ایک اطلاع کے مطابق انہیں آمادہ کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے, فاروق حیدر صاحب نے. اس کا کوئی امکان آپ دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الیکشن تو ہم جیت چکے ہیں, اگر ہمیں جبرن ہرایا گیا, دھاندلی کی گئی تو شرائع دستور پہ دھرنا دیں گے. ہارون صاحب, اس میں اگر آپ دیکھیں تو پھر جبر کی تشریح تو پھر ہر انسان اپنے انداز سے کر سکتا ہے, یا دھاندلی کا بھی اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. لیکن اس وقت اگر آپ عمومی طور پہ دیکھیں تو آزاد کشمیر کے جو انتخابات اور انتخابی ماحول ہے وہ پوری طرح اس ماضی کے پیٹرن پہ جا رہا ہے. یعنی یہ ہمیشہ سے جو ایک روایت رہی ہے, آپ بھی جس کا اکثر اپنے پروگرامز میں ذکر کرتے ہیں کہ جس کی حکومت اسلام آباد میں ہوگی وہی مظفر آباد میں بھی اپنا جھنڈا گاڑے گا. تو ایسے ہے, یہ ایک ایسی نہیں, مگر فاروق حیدر صاحب تو سنا ہے کہ لیڈرشپ کا خط سوار ہے, دھرنے کے لیے وہ تو تیار ہیں. جی, فاروق حیدر صاحب کچھ مزاجن بھی اس مزاحمتی قسم کے مزاج کے انسان ہیں. لڑائی جھگڑے میں شاداں رہتے ہیں. جب مریم نواز شریف کی مزاحمتی سیاست اور ان کی جو تلخی گفتار ہے جب وہ مل گئی تو وہ پھر دو آتشہ ہو گیا ہے سارا معاملہ. آپ اندازہ کچھ بتا سکتے ہیں قریب کیا ہوگا, کہ کس پارٹی کی کتنی سیٹیں ہوں گی؟ ہارون صاحب, فی الحال تو ہم صرف تجزیہ کر سکتے ہیں حالات کا. تو جو ایک تاثر ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے حق میں جا رہا ہے. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور یہ جو بادنما کو دیکھنے والی اکثریت ہوتی ہے وہ اسلام آباد کے بادنما کو دیکھ کے اپنا مزاج سیٹ کر رہی ہے, اپنے فیصلے کرنے جا رہی ہے اور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ. یہ ابھی تو 28 جولائی تک الیکشن ہے, انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. عارف بہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون صاحب, اس وقت دیکھیے اگر دھرنا دیا جاتا ہے, انڈیا اسے استعمال کرے گا پاکستان کے خلاف. دیکھیے عمران خان کا جو دھرنا تھا, ہم نے تو اس کی بھی بہت محنت مخالفت کی, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ اس کو کوئی تعلق کشمیر وغیرہ سے نہیں تھا. اس کے الیکشن میں ان کا اصرار تھا کہ 4 حلقوں کے حوالے سے تھا وہ. لیکن اگر یہ کشمیری آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور مریم جو ہے وہ یہ کرتی ہیں, میں خیر اس پہ اور بھی بات کروں گا, اور بعض چیز پہلو بہت خطرناک ہیں, تو اس کو ایکسپلائٹ کرے انڈیا. ٹھیک ہے. ابھی اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ارشاد محمود صاحب موجود ہیں, یہ پی ٹی آئی کی انفارمیشن سیکریٹری ہیں, تجزیہ کار ہیں. سر, آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ. ہارون صاحب, عارف بہار صاحب سے تو ہم نے جانا وہاں پہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے, سیٹوں کا تناسب کیا ہو سکتا ہے, تو میرا خیال ارشاد محمود صاحب سے بھی جانتے ہیں. ارشاد صاحب سے پوچھیں. السلام علیکم ارشاد صاحب, کیا اندازہ ہے جی, کوئی سیٹوں کا کوئی تناسب بتا سکتے ہیں؟ ایک تو آپ نے کہا کہ آج کے کمفرٹیبل میجورٹی ہوگی, لیکن بیرسٹر صاحب کا خیال ہے کہ 2/3 میجورٹی بھی لے سکتے ہیں. میرا خیال ہے کوئی ہم 25 اور 30 کے درمیان پی ٹی آئی آسانی کے ساتھ نشستیں حاصل کر لے گی. باقی پارٹیاں بھی بڑا زور لگا رہی ہیں اور وہ محنت بھی کر رہی ہیں, ان کی بھی سینٹرل لیڈرشپ وہاں موجود ہے.
پی ٹی آئی کو زیادہ عرض یہ ہے کہ عمران خان بھی وہاں جانے والے ہیں، اور ان کے دورے سے بھی عمران خان چونکہ آزاد کشمیر میں بھی اسی طرح کافی ایک مقبول لیڈر ہیں، اور آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے اس پہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے وہ بھی کافی اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ 10-15 لاکھ لوگ جو ہے باہر ہیں، اور ان میں تقریباً اگر آپ سروے کریں تو 70-80% جو لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے پرجوش حمایتی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے جو چند دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں، اس میں تحریک انصاف کی عمومی طور پہ جو کیمپین ہے وہ بھی اٹھ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جو مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو نے جو کیمپین چلائی، انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کچھ نہیں بتایا کہ ان کا کیا منشور ہے، وہ برسر اقتدار آ کے آزاد کشمیر میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو کیسے سنوارنا چاہتے ہیں۔ یعنی فیوچر کے بارے میں بات کرنے کے بجائے وہ جو لاہور کی پارٹی گیٹ کی جو سیاست ہے اس کو جو ہے واضح مظفر آباد میں لے گئے ہیں، اور وہی باتیں دہرا رہے ہیں جو لاہور میں دہراتے ہیں۔ لوکل ایشوز پہ وہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ کشمیر پہ بھی انہوں نے سوائے عمران خان پہ تنقید کرنے کے کوئی اور کام نہیں کیا۔ مودی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہے، ہندوستان پہ کوئی تنقید نہیں کر رہے، انسانی حقوق کی پابندیاں جو ہو رہی اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے۔ کوئی نقد رقم انہوں نے دی ہے کوئی پل بنانے کے لیے، اور یہ کہا ہے کہ اپنے وزراء کو متنبع کریں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں وہ ایک واقعہ ہو گیا چھوٹا سا، اور الیکشن کمیشن نے تنبیہ کی ہے، ایک ضابطہ اخلاق ہے، اور یقیناً آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایکچولی اس علاقے کے لوگوں کا بڑا مطالبہ تھا کہ ہمیں روڈ کے لیے جو ہے فنڈز دیے جائیں، تو علی امین گنڈا پور نے کوئی ذاتی حیثیت میں کچھ پیسے دے دیے، اتنی سی بات ہے، وہ بہت آؤٹ آف پروپورشن بہت زیادہ اسے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ بھائی کچھ آپ کے حلقے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے حلقے کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ایک ممبر جو ہیں وہ ہم زلف ہیں وزیر اعظم کے، اور ایک دوسرے بھی جو ہیں انہی کے نامزد کردہ ہیں، اور الیکشن کمیشن پاکستان کی طرح ایک فریق بنتا نظر آتا ہے۔ دیکھیں ابھی تک تو الیکشن کمیشن نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ لگے کہ وہ فریق بن رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ فاروق حیدر صاحب کی حکومت نے اس کو لگایا تھا، ان لوگوں کو الیکشن کمیشنر سے لے کے اس کے ممبرز تک، تو اسی الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانا ہے، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ ہمیں کوئی متھا لگانا چاہیے یا اسے دیکھیے ایک بہت سنگین سوال، ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں اسرٹ کر رہے ہیں ارون صاحب، لیکن اچھی بات ہے اگر الیکشن کمیشن اسرٹ کرتا ہے تو۔ ایک بہت سنگین سوال ہے، جی وہ سوال یہ ہے کہ ایک لفظ بھی نہیں کہا محترمہ مریم نواز نے جو کشمیریوں پہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اس طرح آپ جانتے ہیں، آپ تو طویل عرصے سے کشمیر پہ کام کر رہے ہیں، 20-25 برس سے، کہ چھوٹے چھوٹے بچے اغوا کر کے لے جائے گئے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ آدمی شہید ہوئے ہیں، عورتیں گھروں میں قید ہیں، عملاً ایک قید خانہ ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ بلاول نے بھی اس پہ کچھ زیادہ بات نہیں کی، عمران خان پہ الزامات عائد کیے، ٹھیک ہے عمران خان نے بھی کوئی ہم سمجھتے ہیں کوئی بڑی سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کیا نہ اسٹیبلشمنٹ میں دنیا کا کشمیر کا کیس پیش کرنے میں، لیکن یہ مودی اور اس کی فوج پہ کیوں کے خلاف ایک لفظ بھی کیوں نہیں کہتے؟ یہ کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ دیکھیں جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا وہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ کوئی ان کا ایجنڈے پہ ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے پہلے کوئی خاص اس پہ سرگرمی دکھائی ہے، نہ بعد میں کوئی سرگرمی دکھائی ہے۔ ان کی پارلیمنٹ میں دیکھیں انہوں نے کشمیر پہ کبھی کوئی قابل ذکر ڈیبیٹ یا بحث نہیں کی۔ جب وہ اقتدار میں تھے تو اس دوران انہوں نے کیا کون سے کشمیر کو جو ہے آزادی کے لیے بڑی جدوجہد کی۔ نواز شریف صاحب کے دور میں کلبھوشن جو ہے وہ گرفتار ہوا، انہوں نے کوئی یونائٹڈ نیشن میں اس کا نام لینے سے گریز کیا۔ آپ باسط صاحب جو ہمارے انڈیا میں ایمبیسیڈر تھے ان سے پوچھ لیے، ہماری جو فارن آفس کی سپوکس پرسن تھے تسلیم عالم، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں خاص طور پہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے انڈیا کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ تو آزاد کشمیر کے اندر بھی ان کا ایجنڈا جو ہے ہندوستان کے حوالے سے یا کشمیریوں کی تحریک کو جینوئنلی سپورٹ کرنے سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کی جو لوکل پالیٹکس ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے اور تحریک انصاف پہ تنقید کرنا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ آزاد کشمیر کے جو لوکل ایشوز ہیں، بجلی کا لوڈ شیڈنگ ہے، انٹرنیٹ کے ایشوز، صوبہ وہ کہتی ہیں، محترمہ مریم نواز کہتی ہیں صوبہ بنانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب۔ دیکھیں آزاد کشمیر میں کہیں بھی کوئی مانگ نہیں ہے صوبے کی، کوئی
तीन चार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से एक पार्टी भी ये नहीं कहती कि सूबा बनाना चाहते हैं। हारून साहब सियालकोट पे बात करेंगे, मगर कश्मीर के हवाले से मुझे एक बात करनी। कल आपने ये बात की कि मरियम साहिबा और उनके वालिद पूरे कश्मीरी नहीं हैं। आज उन्होंने शारदा के अंदर जो जलसा किया उसमें उन्होंने जवाब दिया शारदा में कि मैं और मेरे वालिद खालिस कश्मीर। चलिए मैं मान लेता हूँ पूरे कश्मीरी हैं। कश्मीर लाहौर के नजीबुत्तरफैन अमृतसर से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी ख़ानदान उन्हें पूरा कश्मीरी नहीं मानते, लेकिन मैं मान लेता हूँ। ये कोई इशू नहीं है, ये कोई मौजूद बहस तो नहीं है ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सवाल ये उन्होंने किया क्या है, कितने जलसे उन्होंने अब किए हैं और कितने अरसे से वो पॉलिटिक्स में हैं उनके वालिद गिरामी। और ये जब से तीसरी दफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म बने, सवाल ये माओं के बच्चे उठा लिए गए, हज़ारों की तादाद में 12-12 साल के बच्चे और बच्चियाँ टार्चर कैंपों में। 1 लाख आदमी तकरीबन मिनिमम कहा जाता है 80,000 है। गन पाउडर छिड़क के मार्केटें जला दी गई, खेत जला दिए गए, कैद खाना बना दिया गया। कोई एहतजाज उस पर किया है उन्होंने? इमरान खान पे जितनी चाहे तनकीद करें, हमारा मसला नहीं है।